السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 31 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ ان اگر تجتنبو تم سب اجتناب کرو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما جو کہ، تنہونا تم سب منع کیے جاتے ہو، عنہ اس سے، نکفر ہم مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، اور ندخلکم ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن داخلے کی جگہ میں، کریما باعزت۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یا شریعت میں اس پر حد مقرر کی گئی ہو۔ اور سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہو اور ان پر وعید کا ذکر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو یعنی سیئات گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس طرح کے گناہ جن پر کوئی وعید نہ ہو وہ ہر انسان سے ہو ہی جاتے ہیں۔ نماز کے وقت جب انسان کھڑا ہوتا ہے، تب رکوع میں جاتا ہے، تب سجدے میں جاتا ہے، تب سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ تسبیحات ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور انسان کو نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں نماز تھی اس نے پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور حدیث سنیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ آئندہ جمعہ تک اور رمضان آئندہ رمضان تک کفارہ بن جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیانی عرصہ میں سرزد ہوتے ہیں، بشرطی کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اس کے بارے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا، اور پاک باز بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ جس کسی کی اس حالت میں موت ہوئی کہ وہ شرک پر تھا تو وہ ہرگز کبھی نہیں بخشا جائے گا، اور جس کی ایمان پر موت ہوئی، توحید پر موت ہوئی، تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو حقوق العباد میں سے ماں باپ کی نافرمانی آ جاتی ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حقوق اللہ میں سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا آ جاتا ہے جو کہ بہت ہی بڑا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ آخری حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر لعنت کس طرح بھیج سکتا ہے؟
فرمایا وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہمارے صغیرہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں نماز کے ذریعے یا نیکی کرنے کے ذریعے یا تسبیحات کرنے کے ذریعے تو ہم گناہ کرتے رہیں۔ یہ بات بھی غلط بات ہے، جائز بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائیں تو وہ ساتھ ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر چھوٹے گناہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو ہر ایک گناہ سے، ہر غلطی سے، ہر ناجائز عمل سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔